بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام حاضرین و ناظرین۔ آج ہم اپنی لاک ڈاؤن ملاقات میں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے بزرگ قاضی سلطان اختر صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، جو قاضی شہر ہیں سہارنپور کے۔ ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور ہم ان سے جانیں گے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان سے پہلے قاضی ظفر احمد صاحب جو ہے قاضی شہر تھے، اور اس کے بعد سے، ان کے وصال کے بعد سے جو ہے وہ قاضی سلطان اختر صاحب نے جو ہے وہ منصب جو ہے وہ سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ جو ہے اس منصب پہ قائم رکھے، اور ان کے اہل و عیال اور ہم سب پر ان کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے، آمین۔ ندیم کے ساتھ ابھی لنک جو ہے وہ ہم اس پہ آتے ہیں، اور السلام علیکم۔ السلام علیکم قاضی صاحب، السلام علیکم۔ نہیں ابو کو تھوڑی ہیئرنگ پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا، نہیں وہ ایئر فونس لگا کے دیکھیں ذرا سا۔ نہیں لگا کے دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں بس اس کو پھر قریب کر دیں تو میں کوشش کرتا ہوں جتنا بھی میں زور سے بول سکوں۔ نہیں آپ بولیے، پھر میں اسسٹ کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہتر بہتر۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ یہ اختر خالہ کے بیٹے ہیں ندیم۔ میں پاکستان سے ندیم ظفر صدیقی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں میں قاضی ندیم ریاض سرور صدیقی بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ سلام کر رہے۔ وعلیکم السلام۔ قاضی ریاض احمد صاحب کا میں نواسا ہوں۔ یہ کہہ رہے قاضی ریاض احمد صاحب کا نواسا ہوں میں۔ جی 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 جی، ہمیں ہمارے سب بھائیو، کو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیس بک بے فیس شمار بک پر لوگ لائیو ہو جاؤ دنیا بھر سے، ہمارے ساتھ بے شمار لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ بے شمار لوگ دنیا بھر سے قاضی صاحب کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بے شمار لوگ دنیا سے ہمارے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور ہم سب جو ہے وہ آج آپ کے توسط سے اپنے بزرگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ قاضی کا سلسلہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے ایک نسل در نسل کئی صدیوں سے، تو ہم جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا کے کچھ چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس سلسلے کے بارے میں بتائیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں قضات کہاں سے آئی اور کون کون قاضی رہا، اس مطلب اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ شیخ محمد محسن کے بارے میں، قاضی کبیر کے بارے میں، قاضی عمر دراز کے بارے میں، آپ جو قاضی فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتائیے۔ قاضی فضل الرحمان کا بتلاتا ہوں۔ جی بتلائیے، بتائیے۔ قاضی عمر دراز قاضی ہوئے، قاضی فہیم الدین ہوئے، پھر قاضی جی فضل الرحمان ہوئے، اس کے بعد قاضی فضل الرحمان صاحب کے بعد میں قاضی امین ہوئے، قاضی ظفر صاحب۔ قاضی ظفر احمد صاحب ہوئے،
اور جی قاضی ظفر احمد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا نواز صاحب ندی ہوئے کیا امین الحق ہوئے، اور ان کے انتقال کے بعد میں سلطان اختر قاضی بنا۔ ماشاء اللہ تو یہ تقریباً چھٹی پشت ہے، ماشاء اللہ قاضیات کی چھٹی پشت ہے۔ یہاں تھوڑا سا ندیم چچا تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں ابو. یہ 12ویں وہ ہے جو ہمارے خاندان میں میں تھوڑا سا آپ کو بتلا دوں جو ابو سے میں نے سیکھا ہے. شیخ محمد محسن سب سے پہلے یہاں پہ قاضی تھے، اور جن کے نام پہ یہ محلہ محسنیان ہے، اور جن کے نام پہ سب لوگ محسنی لگاتے ہیں. بے شک یہ ایمپرر شاہجہاں کے زمانے میں ان کو قاضی اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے کو قاضی حکیم محمد کبیر الدین کو وہ قاضی القضات یعنی اپیلیٹ کورٹ بنا دیا تھا جی اورنگزیب کے دور میں. تو اورنگزیب کے دور سے جو یہ قاضی القضات کا سلسلہ ہے، اس میں مطلب شیخ محمد محسن کے بعد سے یہ میرے والد صاحب اب 12ویں شہر قاضی ہیں سہارنپور کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی. سلطان بھائی میرے آپ میرے یہ بتائیں. میرے والد جی صاحب سن 81 میں قاضی امین الحق صاحب کے انتقال کے بعد شہر قاضی اپوائنٹ ہوئے. اب ماشاءاللہ ان کا یہ اگست میں ان کا جو ہے 39 ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 40واں 40th ایئر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور 1964 میں قاضی ظفر صاحب کے انتقال کے بعد قاضی امین صاحب شہر قاضی ہوئے تھے. وہ قاضی 81 ظفر تک صاحب کا انتقال 64 سے کب ہوا تھا؟ قاضی ظفر صاحب کا انتقال ہوا تھا 64 میں. اچھا اچھا ندیم 1964. سلطان بھائی سے ہمیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جی وہ کون سے ہمارے بزرگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنا بچپن گزارا. قاضی ظفر سے پہلے قاضی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو نہیں، دیکھا، قاضی ان کا فضل دور بھی الرحمان دیکھا. صاحب قاضی فضل الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 1909 میں، اچھا 1909 میں. تو ٹھیک والد ٹھیک. صاحب کی پیدائش ہے سن 1934 کی. اچھا اچھا. تو تو ان کے انتقال اس کے کے بعد بعد آپ. ہاں تو مطلب جی ظفر صاحب ہی کا دور دیکھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ہمیں قاضی ظفر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ سلطان بھائی سے کہیں کہ بتائیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی، کس طرح کا. قاضی ظفر صاحب کے کچھ واقعات سنا دیجئے، قاضی فضل الرحمان کے کچھ واقعات سنا دیجئے. قاضی فضل الرحمان صاحب کا تو میں نے سنا ہے، بہت کچھ ذہن میں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن قاضی ظفر احمد صاحب کو میں نے شروع سے دیکھا، اور دیکھا وہ 12 مہینے روزہ رکھتے تھے، ماشاء اللہ اور صرف سال میں 4 روزے 5 روزے نہیں رکھتے تھے. 4 بقرعید کے، ایک عید کا. باقی اچھا ماشاء اللہ رات کو 12 بجے کھانا کھاتے تھے، اور سحری صرف پانی سے ہوتی تھی، اور روزے سب کی نیت کر لیتے تھے، اور افطار شربت سے کرتے تھے. اور اچھا یہ 12 مہینے رکھتے تھے، 5 روزے نہیں رکھتے تھے، بس 4 عید بقرعید کے، ایک عید کا. ماشاء یہ اللہ میں نے قاضی ریاض صاحب کو بھی دیکھا ہے، اور ہم ان کو چچا جی کہتے تھے. اور ماموں ہدایت صاحب کو ماموں کہتے تھے. ماموں تھے قاضی ہمارے طفیل والدہ کے قاضی طفیل خطرناک صاحب بھی. بھائی تھے. جی. قاضی طفیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قاضی طفیل احمد صاحب قاضی ریاض صاحب سے پڑھے تھے. جی جی اور ان کی شادی جو ہے، ایک شادی ہوئی تھی مفتی محلے میں، تو ان سے ہوئے تھے میاں اور ایک مولوی. اچھا وہ اپاہج تھے، اور ان کو بس ایسا ہوتا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اچھا اور لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کے
لڑتے تھے. تو اچھا اس لیے ایک بھائی کو تو قاضی ریاض صاحب نے رکھ لیا تھا اچھا اور ایک بھائی کو حاجی طفیل احمد صاحب نے بہتر. رکھا تھا اپنے پاس. وہ آپ جو صبح بتلا رہے تھے کہ قاضی ریاض صاحب جب آتے تھے تو قاضی ظفر صاحب اپنا وہ گھر خالی کر دیتے تھے. قاضی ریاض صاحب جب دہلی سے بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی ان کا خط آتا تھا کہ بھائی صاحب میں بچوں کو لے کے آ رہا ہوں, تو اس کا جواب لکھواتے تھے کہ ہاں ضرور آؤ اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, نہ کوئی کسی قسم کا فکر کرنا تم. تو وہ اپنا بستر لے کر کے اوپر کمرے پہ چلے جاتے تھے اوپر والے میں, اور اچھا نیچے کا خالی کرتے تھے. وہ پکانے والا, کام کرنے والی, یہ سب کھانے والے کے تیار ہر چیز موجود ہوتی تھی, ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. اور ایک یہ تھا قاضی ریاض صاحب نے مجھے یہ سنایا تھا کہ بھائی صاحب نے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا, قاضی ظفر احمد صاحب نے, کہ ہم سوکیلے ہیں. جب ہماری شادی بھی ہو گئی اور ہمارے بچے بھی ہو گئے, جب ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ہمارے سوکیلے بھائی ہیں, لیکن انہوں اچھا. نے کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا. اور قاضی طفیل تو احمد صاحب, قاضی قاضی ریاض طفیل صاحب احمد کی اور لڑائی قاضی ہوتی ریاض تھی. صاحب جو دونوں ان کے سوتیلے بھائی یہ تھے. سگے بھائی تھے. قاضی طفیل اور قاضی ریاض دونوں سگے بھائی تھے. یہ سگے بھائی تھے. قاضی ظفر صاحب دوسری والدہ کے تھے, اور ایک ان کے سب سے بڑے بھائی تھے قاضی محبوب الرحمان. اچھا وہ سب سے مطلب جو پہلے قاضی فضل الرحمان. میں قاضی فضل الرحمان صاحب کی آپ کو بیچ میں ذرا میں بھی آپ مطلب مجھے بھی برداشت کر لیجیے گا. نہیں نہیں قاضی بالکل فضل صحیح ہے الرحمان صحیح صاحب ہے. قاضی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جی وہ میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ سہارنپور کی ایک بڑی مطلب بہت ہی آتھینٹک اور بڑی رینونڈ پرسنالٹی ہیں قاضی فضل الرحمان صاحب. قاضی فضل الرحمان اچھا صاحب جو ہیں وہ ایک تو قاضی القضات ہیں. ان کے سبارڈینیٹ تقریباً 25-30 قاضی ہیں جو جن کے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی فرماتے ہیں. اور سہارنپور کے جتنے مطلب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں قاضی فضل الرحمان صاحب. اور سہارنپور کی جتنی بھی وہ ہیں مطلب آج کے وقت میں جو چیزیں ہیں, جیسے سہارنپور کی عیدگاہ ہے. سہارنپور کی عیدگاہ ان کا اپنا خاص باغ تھا جو انہوں نے عیدگاہ بنا دیا. سہارنپور کی جامع مسجد ان کی بنائی ہوئی ہے. بہتر. سہارنپور میں جو یہ اچھا مدرسہ ہے جس کو ہم مظاہر علوم کے نام سے جانتے ہیں, اس کے بانی ہیں وہ یہ باقاعدہ وہاں مدرسے کی جو ہسٹری ہے, جو روداد ہے, اس میں وہ سب چیزیں آج تک وہ لکھی ہوئی ہیں, ان کی جو مطلب اس کی ہسٹوریکل ایویڈنسز. تو یہ مدرسہ انہوں نے شروع کیا تھا یہاں پہ محلہ قاضی کی مسجد میں, اور پھر یہاں سے وہ شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا تھا, وہاں زمین خریدی تھی. تو قاضی فضل الرحمان واز اے ویری ایکٹیو, بہت ہی متحرک شخصیت کے مالک تھے. اور انہوں نے اچھا ماشاء سہارنپور میں یہ جو مدرسہ ہے, مدرسہ مظاہر علوم, اس کے بانی تھے. ہمارے گھر کے بالکل برابر میں پیچھے ایک مدرسہ ہے تجوید القرآن, وہ 1321 ہجری میں یعنی آج سے 120 سال پہلے اس کو قائم کیا تھا. تو ہی واز اے گریٹ پرسنالٹی جس کو انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کا اور یہ سب کرنے کا. 52 گاؤں میں ان کا وہ تھا, وہ زمیندار تھے 52 گاؤں کے. تو اچھا 52 گاؤں میں تقریبا ہر گاؤں میں انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے. ہائی ویز پہ بہت مسجدیں بنائی ہیں. مطلب ان کی ہی واز اے ویری کیرسمیٹک پرسن. ہی واز لائک ہیونگ اے ویری کیرسمیٹک پرسنالٹی. لیکن رائٹ افسوس جی. کی بات یہ ہے کہ ہم ان کی ہسٹری کو ریکارڈ نہیں کر پائے ہیں. لیکن اب جتنی بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیو دیٹ, اور کم سے صحیح. کم اس کو ہم وہ کر رہے ہیں. باقی اوور ٹو قاضی صاحب.
اچھا، قاضی صاحب سے وہی اب ظفر احمد صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کہ وہ ان کا دور جو دیکھا، ان کی شخصیت، ان کے دور میں کس طرح سے سلسلے تھے، ان کے فیصلے، عدالت کے فیصلے جو ان کے گھر میں ہی ان کا عدالت لگتی تھی. قاضی ظفر صاحب کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان کے دور میں بھی فیصلے ہوتے تھے کیا، عدالت لگتی تھی، وہ آنریری مجسٹریٹ تھے، وہ بتلائیے. آنریری مجسٹریٹ تھے، قاضی فیصلے گھر پہ آتے تھے ان کے، اور اجلاس ہوتا تھا کچہری میں، ان کی لگتے تھے کچہری میں جاتے تھے، اور وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور دو تین کی بینچ ہوتی تھی، وہ جی ایک دو نائب قاضی ہوتے تھے اور ایک شہر قاضی ہوتا تھا. تو نانے با میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ان کے لیے چوکی بیچتی تھی، وہ کرسی پہ نہیں اچھا بیٹھتے تھے، اور ادھر ادھر جو ہے ایک مسلمان اور ایک ہندو مجسٹریٹ بیٹھتا تھا. تو اچھا جگمندر داس تھے، ایک وشال چند تھے، یہ اور خوب چند تھے، اس قسم سے یہ ہندو بھی تھے. اور جناب میرے نانا جو سب کا وہ ہوتا تھا ہے مشورہ، وہ اس کا فیصلہ جو ہے نانے پا کرتے تھے، اور وہ فیصلہ جو ہے تشریح ہوتا تھا، وہ اچھا دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ فیصلہ قاضی صاحب نے کیا ہے. اور یہ ان کے فیصلے کو، اور خان بہادر بھی تھے، اور آنریری مجسٹریٹ بھی تھے، اور اچھا شہر قاضی بھی تھے. ماشاء اللہ. تو یہ تو ہمارے اب حاجی طفیل احمد صاحب اور قاضی ریاض صاحب ایک والدہ کے تھے، اچھا اور ان کی بہن جو تھی امت السلام تھی، اور امت المنان، یہ جی دو بھائی اور دو بہنیں تھے. جی یہ اس طریقے سے تھے. قاضی ظفر احمد صاحب اپنے والدہ کے ایک تھے، اور ان سے پہلے جو تھے محبوب الرحمان تھے. اچھا محبوب الرحمان جو تھے میری دادی کے دادا تھے، والد والد. اچھا والد میری دادی کے والد تھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. مطلب آپ کو میں رشتہ یہ اس طرح سے سمجھا دوں کہ قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، وہ جو بیٹی تھیں وہ میری دادی تھیں، اور ان کے بڑے بھائی کی جو بیٹی تھی وہ میرے والد کی دادی تھی. اچھا 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 تو صحیح. آپ ایک رشتے سے میرے چچا ہیں، اور ایک رشتے سے میرے دادا بھی ہو گئے. اچھا جی ہاں جی وہ تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں یہ والے جو رشتہ تم نے بتایا، تو ہم جو ہے اکثر کہا کرتے تھے، وہ چھوٹا جو مجھ سے بھائی سعد ہے، تو وہ جی جو ہے کہا کرتا تھا کہ ہم تو پیدائشی نانا نانی اور دادا دادی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل. اچھا ظفر صاحب کی جو ہے وہ قاضی ریاض صاحب جب آتے تھے، جی جی وہ دلی سے آتے تھے یا پاکستان سے آتے تھے، تو جی میں وہاں حکیم حسین صاحب کے یہاں اترتے تھے، اور وہاں سے نانے پا کہا کرتے تھے بھائی وہ حسنین کے یہاں آ گئے، ریاض احمد، وہاں ان سے ملنے چلے جاؤ. تو ہم وہاں اچھا ملنے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی کہیں میں آئے، میں نے کہا رکشا میں آیا ہوں. کہنے لگے اچھا بس یہ اٹیچی اٹھاؤ اور وہاں اپنے رکشا میں رکھو، میں چل رہا ہوں. تو اچھا یہ کہتی تھی کہ یہ کیا کہنے لگے تم اپنے بھائی کے یہاں، میں اپنے بھائی کے یہاں. اچھا تو وہ میرے ساتھ آ جاتے تھے، جے دن بھی رہتے تھے تو وہ نانیپا کے پاس رہتے تھے وہیں. اور ایک مرتبہ کا یہ سنا میں نے، قاضی ریاض احمد صاحب اور قاضی طفیل احمد صاحب کی لڑائی جی ہوئی. تو اچھا
طفیل احمد جو تھے وہ مامو عقیل صاحب کے والد تھے، جی 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 عقیل الرحمان کے. جی تو ان کے تو نانے ابا نے ان کو سمجھایا. بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی کیا کہے گا کہ آپس میں بھائی لڑ رہے، بری بات ہے. تو قاضی ریاض صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صاحب نے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، یعنی میرے نانا قاضی ظفر صاحب نے، کہ ہم سوکھیلے ہیں. ہم تو جب بڑے ہو گئے، یہ بھی ہو گئی، شادی بھی، بچے بھی ہو گئے، تب پتہ چلا کہ ہمارے والدہ دوسری تھی، ان کی والدہ دوسری تھی، لیکن کبھی وہ اچھا نہیں کیا انہوں نے. ندیم بھائی اور ماشاء کوشچنس پٹ اپ کیجیے. اللہ. اچھا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، قاضی ظفر صاحب کا بھی جو ہے وہ سہارنپور میں ایک بہت لمبا عرصہ تھا. ایک ہم نے بچپن میں اپنے قصہ سنا کہ وہ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن ایک خواب میں کسی ان کے مرید نے آ کے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو حج میں دیکھا. قاضی ظفر صاحب حج پہ تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن وہاں کسی نے دیکھا ان کو. یہ واقعہ بتلا دیجیے. تو وہ ہمارے ہوش میں بھی، اور ہمارے سے پہلے بھی ہمارے والد بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہوش میں قاضی ظفر احمد صاحب حج کے لیے گئے نہیں، جی لیکن ان کا حج بدل کے لیے کہا. تو مولانا عبد الرحمان صاحب کے عمل پوری تھے، انہوں نے کہا بھائی کیوں کرو ان کا حج بدل. کہنے لگے جی ہمارے کبھی گئے نہیں. کہنے لگے تمہاری اس میں گئے یا نہیں گئے، وہ بہت حج کر چکے، وہ اچھا. بہت حج کر چکے. اور کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ قاضی عبد الولی صاحب بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں حج کے لیے جا رہا ہوں، قاضی محمد اسماعیل صاحب کے پوتے، تو آپ چلیے. تو نانے پا نے کہا ذات راہ نہیں ہے. تو اس پہ جب وہ واپس آئے، کہنے لگے قاضی صاحب آپ نے مجھ سے تو یہ فرما دیا تھا ذات رانی، اور میں نے آپ کو ہر جگہ دیکھا. کہ بھائی میں ماشاء نہیں اللہ. گیا. کہنے لگے میں نے ان آنکھوں کو کیوں جھٹلا دوں، ان اچھا آنکھوں نے ماشاء دیکھا اللہ. ہے آپ کو، فلاں جگہ بھی ماشاء دیکھا، فلاں جگہ بھی دیکھا. تو یہاں ایک مولانا اسد اللہ صاحب تھے، ان سے میرے بھائی نے کہا حج بدل کروں. کہنے لگے کیوں کرو، ان کے حج بدل کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت حج کر چکے. کہنے لگے ہماری ماشاء اس اللہ. میں گئے نہیں. کہنے لگے تو ضروری ہے کیا تمہارے اس میں گئے، وہ بہت حج کر چکے وہ. تو وہ کیا واقعہ تھا، وہ جہاز ڈوب رہا تھا، وہ کیا تھا ہاں واقعہ؟ ہاں، یہ ایک میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جناب ایک روز مسجد میں سے جب آئے تو کپڑے بھیگ رہے تھے. تو اچھا. کپڑے بھیگ رہے تھے. میرے والد نے پوچھا چچا جی کیا بات، نیند کا جھونکا آ گیا، حوض میں گر گئے تھے کیا. کہنے لگے نہیں بھائی. کہنے لگے یہ کپڑے کیسے بھیگ گئے. کہنے لگے یہ حکم ہوا تھا حاجیوں کا جہاز تقیانی میں آ گیا، اسے جا کے کندھا دے دو. واہ تو اسے واہ واہ، کندھا سبحان دینے کے لیے چلے گئے تھے، وہاں کپڑے سبحان بھیگ اللہ، گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان میں نے اللہ. واقعات سنے ہیں. اب اصل میں ندیم چچا یہ واقعات جو ہے نا، یہ اسپریچولیٹی کے پینیکل پہ جو آدمی پہنچ جاتا ہے بالکل اس بالکل. سے ہوتے ہیں، اور انہی کو سمجھ میں آتے ہیں. اگر آج کسی بے کو شک آپ یہ واقعات سنائیں تو وہ کہے گا کہ یہ مطلب بیوقوف بنا رہے ہیں، بے بلف شک کر بے رہے ہیں، شک جھوٹ بول رہے ہیں. بے جی، شک بے یہ شک، وہ ایسا جو ہی ہے. قطب اچھا، قطب قطب ابدال اس میں جو غوث ہے، والا وہ ہے. ہاں 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 ہاں، جی، اس میں یہاں پہ جو سب کی جو طرف سے جو بے لوگ شمار یہاں لوگ. پہ ان کو جانتے تھے، وہ لوگ یہ فرماتے تھے جو بزرگ، کہ یہ قطب جو ایک وہ ہے نا، ایک پیرلل منسٹری جو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امور تکوینیہ، تو اس میں وہ قطب کے منصب پہ فائز تھے، جو یہاں ہم نے سنا ہے لوگوں سے. اچھا اچھا جی، اچھا اچھا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو وہ بہت بڑی فہرست ہے. قاضی صاحب کو بتاؤ کہ بے شمار لوگ ہیں جو ان کے مطلب بہن بھائی بھی رشتے میں نہیں، ہوتے ہیں، ایک ان کے بچے ہیں، تعارف اور وہ سب تعارف تو وہ کرائی دیں. سب سلام، سب بہت سارے لوگ ہیں، نام لینے میں پھر جو ہے ان سے باتیں ہونے میں ہو جائے گا. بے شمار لوگ جو کہ مطلب دونوں صاحبزادیاں ان کی جو ہے وہ ہیں، موجود ہیں اس میں. تو قاضی طفیل صاحب کی پوتی نیر ہیں، اور قاضی ریاض صاحب کی جو ہے پوتی رفت ہیں، اور قاضی ریاض صاحب کے نواسا نواسی ہمایوں اور فرحت اور افشاں، یہ سب لوگ ہیں. انس الوی ہیں، اویس تھانوی ہیں، اور یہ سب سلام کہہ رہے ہیں مؤدبانہ ان کو، اور سب اپنے آپ کے لیے سب اور عزیز پوری، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں کراچی سے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں. ہاں اور آپ اس کے وقت کا سب جو ماحول عزیز ہوا ہے اس کے قاضی لیے ریاض دعا کے صاحب لیے کی، کہہ رہے ہیں. قاضی طفیل جی، اس وقت جو قاضی ماحول ہے ریاض پوری صاحب، دنیا میں اس کے لیے دعا. ہاں، قاضی ریاض صاحب کے جو ان کے جو بچے پاکستان میں ہیں، اور قاضی طفیل صاحب کے جو خاندان کے لوگ پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں، وہ آپ کے اس پیغام کو سن رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. میری والدہ بھی اور آپ کو دعاؤں کی سلام کہہ رہی ہیں. درخواست. وعلیکم السلام بھابھی کو ہمارا کہنا، اور قاضی صاحب سے دعاؤں کے لیے درخواست خصوصی ہم سب کے لیے. ویسے وہ یاد رکھتے ہوں گے لیکن خصوصی دعا اس آج کل کے حالات کے لیے. آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں سب لوگ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے. اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ ہو. تو اور ہمیں کچھ بتائیں قاضی ظفر صاحب کی مصروفیات، ان کے دن کے کس طرح سے ہوتا تھا، شہر سے کس قاضی طریقے سے ظفر جڑے صاحب ہوئے کی تھے وہ. مصروفیات، ان کے اوراد و وظائف، ان کی مصروفیات یا کیا کیا وہ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہوش سے پہلے تو یہ سنا ہے کہ ہم نے تو ان کو 12 مہینے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. صرف جی 5 روزے، 4 بقرعید کے، ایک عید کا نہیں جی رکھتے تھے. جی جی لیکن اس سے جی پہلے بھی، ہمارے ہوش سے پہلے بھی وہ رکھتے تھے، اور عدالت کرتے تھے، اور وہاں جاتے تھے کچہری میں، کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ان کے لیے صحیح چوکی بچتی تھی، اس پہ بیٹھتے تھے بیچ میں. ادھر ایک صحیح. مسلمان اور ایک ہندو. ہندو. وہ واقعہ سنا دیجئے. وقت ہے ندیم شاہ؟ ہاں ہاں بالکل ہے، بالکل جتنا مرضی، وہ جتنی دیر واقعہ قاضی سنا صاحب دیجئے، بیٹھ وہ سکیں. جو وہ واقعہ سنا دیجئے، وہ جو اولاد نہ ہونے کی دعا مانگ لی تھی، اور وہ پھر ان کے والد نے اس کو کہا تھا کہ میرے حکم سے. یہ واقعہ سنیے. اچھا. قاضی ظفر احمد صاحب کی بہنوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، یہ تو اللہ کے ہاتھ کی بات ہے. کہنے لگے بھائی کچھ دیکھ کرنا. تو انہوں نے دیکھنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اس نے تو جو اپنے نکاح کے وقت دعا کی تھی وہ قبولیت کے درجے میں ہے. اچھا. کہنے لگے واہ کیا واہ. کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا 12 سال کے بعد 12 سال تک کوئی اولاد نہ ہو. اچھا. تو ماشاء اللہ. تو اس میں جو ہے اے بھائی کچھ کرو. تو نانے ابا سے کہا کہ ظفر یہ کہنا کہ میں نے اپنے نکاح کے وقت جو دعا کی تھی وہ اپنے باپ فضل الرحمان کے کہنے سے واپس لے رہا ہوں. یہ نہ کہنا میں واپس لے رہا ہوں، میں فضل الرحمان کے کہنے سے واپس لے رہا ہوں. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے کرایا اس عمل کو. آپ سمجھ پائے؟ میں بالکل سمجھ گیا، مطلب بالکل سمجھ گیا. جی ہاں، قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نکاح کے وقت یہ دعا مانگ لی ہوگی کہ میرے اولاد نہ ہو 12 سال تک. تو انہوں نے کہا 12 سال. انہوں نے یہ جو ہے اپنے جو ان کی روحانی طاقت تھی اس سے
قاضی فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پتہ چلا لیا کہ وہ دعا مانگ لی، اور پھر ان سے کہا کہ یہ دعا اللہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ جو دعا بوقت نکاح میں نے مانگی تھی اور آپ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر چکی، میں وہ اپنے اپنے والد کے حکم سے اس کو واپس لے رہا ہوں. بے جی شک ہاں بے شک، وہ بالکل صحیح ہے. جناب اس کے بعد لڑکیاں ہوئیں، 4 لڑکیاں جی. ہوئیں. اس ہوں. کے بعد 12 سال جب ہو گئے شادی کو تو ہماری نانی کا انتقال ہو گیا. تو اچھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ظفر یہی دعا مانگی تھی نا تم نے کہ 12 سال تک کوئی اولاد نہ ہو، آج تم بے اولادے ہوتے. یہ دوسری بات ہے، لڑکا نہیں ہوا، لڑکیاں ہوئی. تو اگر ہم تمہاری دعا کو واپس نہ لیواتے تو تم بے اولادے رہتے. ہوں. اصل میں تو میں عرض کروں ہاں میں ہاں عرض کروں کچھ. ہاں ہاں دیکھیے بتاؤ. یہ جو ہمارا جو وہ ہے خانوادہ ہے، ہوں. اگر ہم اس کی ہسٹری کو سرچ کریں تو یہ بڑا مطلب بہت ہی اسپریچول اور بہت ہی مطلب روحانی اس کا وہ ہے. اور اس کی جو تاثیر اور اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری قاضی فضل الرحمان صاحب کی جو پوری اولاد ہے، اس کے اندر وہ ٹریٹس، وہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آج بھی ملیں گے. صاف گوئی، ایمانداری، اخلاق. تو یہ سب ہمارے بڑوں کا الحمدللہ. جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رہا ہے اور روحانیت کا تعلق رہا ہے، یہ سب اس کا عطیہ ہے. بے شک بڑی بے شک. بڑی مطلب بڑی چوزن اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا چوزن ونس، تو وہ والی یہ صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا، قاضی صاحب سے ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قاضی جی ریاض احمد اور قاضی طفیل احمد کے اولادوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرف قاضی اپنے دینی منصب کو سنبھالنے کے لیے کیوں راضی نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہوئی؟ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ قاضی طفیل صاحب کی اور قاضی ریاض صاحب کی جو وہ ہیں بچے تھے یا ان کی جو اولاد میں سے تھے، وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوئے؟ بس وہ کیونکہ وہ سہارنپور سے چلے گئے تھے. قاضی ریاض صاحب تو دلی چلے گئے تھے جی اور ان کے بچے سب وہاں رہے. اور حاجی طفیل صاحب جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی تھانے بھون میں، جی وہ جی. وہاں چلے گئے تھے، وہ وہاں مقیم ہو گئے تھے. تو ان کی حاجی طفیل کی اہلیہ تھی امت الکریم. جی تو ان کے ماموں عقیل وغیرہ تھے اور تھے. جی جی. میں اگر اجازت ہو میں اس میں کچھ ایڈ کروں. ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ. آج صبح میری بات ہو رہی تھی، میری اصل میں والد صاحب سے اس وقت بڑی گفتگو ہوتی ہے جب صبح کی چائے پہ آفٹر فجر جو مارننگ ٹی ہوتی ہے. السلام علیکم ندیم. وعلیکم السلام. تو بھابھی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب خیریت ہے؟ جی شکر اللہ کا بھابھی، الحمدللہ. اچھا بہت خالہ ٹھیک ہے؟ شکریہ. خالہ جی سب اللہ کا شکر خیریت سے ہیں سب. بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت ہمیں آپ سب لوگوں سے بات کر کے. ہاں ہاں ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے ملاوے پھر دوبارہ. آمین میری طرف سے آمین. خالہ سے بہت بہت سلام کہیے ضرور اور اپنے ضرور بچوں کو ضرور. بھی. جی ضرور. چلو میرا بھی جی سلام کہہ تو دیجیے گا. تو جی آج ضرور. صبح ہی بات ہو رہی تھی چائے پہ. تو آج صبح والد صاحب بتلا رہے تھے کہ وہ جو تھے شمس دادا، جی مامو ہاں ہاں. شمس، آپ یہ شمس سمجھ. الرحمان صاحب، ہاں ہاں. جی ہاں. تو ان کو جو ہے یہاں سے مولویت کا کورس کرایا تھا مظاہر علوم سہارنپور سے.
बिल्कुल बिल्कुल تو बिल्कुल। ان کو اسی لیے کرایا تھا کہ وہ مطلب ارادہ یہ تھا کہ یہ جو قضات کی جو وہ ہے ریسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری، یہ ان کو مطلب وہ اس کو شولڈر کریں گے. لیکن وہ پھر سب انہوں نے ماڈرن انکار کر دیا ایجوکیشن تھا کی طرف، اپنے والد، ہاں اپنے والد کو کہا کہ میں ہاں وہ یہ نہیں کر ماڈرن سکتا. ایجوکیشن کی طرف چلے گئے. پھر وہ لیبیا چلے گئے اور پھر وہ وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ قاضی ظفر صاحب ان کے انکار سے بہت شیٹرڈ اور بہت ڈس ہارٹنڈ ہوئے تھے، میں جو سنا تھا. تو یہ وجہ رہی. انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ ان میں سے کوئی اس ذمہ داری کو سنبھالے، بلکہ صحیح. جو ہمارے وہ ہیں، جو ہم نے سنا ہے جب قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ کیا تھا کہ جب قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو انتظار کیا تھا ان کا کہ وہ آئیں اور وہ قضیات سنبھالیں. مامو شمس اور مامو ہدایت صاحب، بتائیے. ہاں تو انہوں نے نانے پانے کہا تھا کہ شمس کا اور ہدایت کا انتظار کرنا، وہ آ جائیں تو وہ اس چیز کو اپنی ان کی امانت ہے اس کو سنبھال لیں. جب وہ آئے تو ان کے آنے کے بعد ان کے تدفین کا وہ ہوا اور بہت کچھ کہا میرے والد صاحب نے بھی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اس کو لینے کے لیے. بس صحیح. تو قاضی صاحب کا جب وصال ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ایک ابھی تک تاریخ ہے سہارنپور کی کہ اس میں جو ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے، تو اس کا بتائیں کس طرح سے ہوا، کیسے طبیعت ان کی خراب ہوئی، کیا ہوا؟ قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال میں پوچھ رہے کہ کیا ہو گیا تھا، کیا طبیعت خراب ہوئی، اور انتقال میں جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، اور وہ واقعہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. احمد صاحب 2 دن بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد تو ایک روز ایک مولوی فضل الرحمان صاحب چیئرمین تھے یہاں، وہ نانے پا کے پاس آیا کرتے تھے، نانے پا وہاں جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے. تو اس میں تو بیٹھے تھے، کہنے کہ بھائی ہماری بقرعید کی نماز نہیں ہوگی. کہنے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہی پڑھاویں گے، تو ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی پڑھا. تو انہوں نے ناراضگی کے اس سے کہا کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ہی پڑھاویں گے، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ہماری بقرعید کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی روز تو تو ان کا پھر بقرعید سے پہلے وصال ہو گیا. قاضی ظفر احمد صاحب کے پیر تھے قاضی محمد اسماعیل صاحب منگلوری، ان کے صاحبزادے ہوتے تھے عبد الولی، ان کے پاس اطلاع بھیجی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا میں صبح کو آؤں گا. وہ پھر مسجد میں گئے، وہاں سے کہا کہ صبح کو کیا کرے گا جا کے، ابھی جا. تو وہ ٹرک میں بیٹھ کے آئے یہاں، جس آدمی کو بھیجا تھا وہ یہ کہہ کے انہوں نے کہا صبح کو آؤں گا، تو وہ مسجد میں چلے گئے. تو اتنے میں انہوں نے آ کے آواز دی، تو بھائی نے کہا کہ منگلور سے آ گئے ہیں وہ قاضی عبد الولی. تو نانے ابا نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ کہاں، ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا. تو اس میں بلایا، ان سے کہا، ہاتھ ملایا اور یہ کہا اللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، سبحان. انتقال ہو گیا. تو جنازے کیا میں سنا قاضی بہت، صاحب کے جنازے میں جنازے قاضی میں ریاض یہ صاحب جو ہے وہ سمجھیے پہنچ کہ سکے تھے؟ جنازہ اٹھ کے جا چکا تھا، اور جنازہ ایک
باغ تھا یہاں امبالہ روڈ پہ، وہاں مسجد تھی، وہاں پہنچ گیا تھا، اور آدمی محلے سے نکلے نہیں تھے سارے، بہت آدمی تھا، بہت آدمی تھا۔ وہ بھی بتائیے کہ جس کی چپل رہ گئی وہ بھی مل گئی، اور گھڑی کسی کی رہ گئی۔ کسی کی گھڑی گر گئی، کسی کے جوتا گر گیا، کسی کے کچھ گر گیا، اور سب کے مل گئے، یہ نہیں کہ وہ اچھا ہجوم میں وہ ہو جاوے، سب مل گئے۔ وہ ایک وہ تھا اچھا نا، وہ مست ایک قاضی بیٹھا ریاض رہتا تھا صاحب، یہاں پہ، قاضی وہ ریاض صاحب کیا جنازے میں پہنچے تھے؟ ایک مجذوب تھا، خان کہتے تھے اسے، خان، تو وہ چائے پی رہا تھا چوکی سرا پہ، اور اچھا کبھی اکھڑا ہو رہا تھا، بڑ 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 بڑ، اس طریقے سے وہ بولتا تھا۔ تو ایک دم وہ چائے کا گلاس پھینک کے، اللہ کا شیر چلا گیا، اچھا اللہ کا شیر چلا گیا، واہ تو وہ بھاگا ہوا آیا یہاں، لوگ اس کے پیچھے آئے، دیکھا تو قاضی ظفر احمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے ایک پورے شہر میں وہ کر دیں گے کہ اللہ کا شیر کوئی مجذوب تھے، مجذوب، ان کا واقعہ بتا اچھا رہے ہیں اچھا 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 کہ وہ کہیں دور تھے، اور ان کو جب مطلب یہ روحانی طور پہ یہ اطلاع ملی کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وہیں سے وہ جیسے مجذوب ایک ہوتا ہے نا اپنی کیفیت میں، تو وہ چیختے رہے کہ اللہ کا شیر چلا گیا، اللہ کا شیر۔ اچھا، اچھا یہ ندیم، میں معلوم یہاں کر پہ جو رہے ہے ہیں ایک ہاں یہ ہاں معلوم کر رہے ہیں کہ کیا قاضی ریاض صاحب آ گئے تھے، جنازے میں شرکت ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ تو پاکستان ہونے، وہ پاکستان تھے، نہیں آ پائے تھے قاضی ریاض صاحب۔ اچھا اچھا مامو ہدایت اور مامو شمس آ گئے۔ مامو ہدایت اچھا صاحب اور مامو شمس تشریف لے آئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، میں یہاں پہ جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قاضی صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ میرا ددیال بھی سہارنپور کا ہی ہے، اور میرے دادا محلہ قاضی میں ہی جو ہے وہ قیام پذیر رہے۔ جی، وہ آپ کا سوال؟ مظہر علی صدیقی، مظہر علی جی 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 صدیقی، جی تو میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی قاضی صاحب سے چاہوں گا کہ کچھ بتائیں۔ اپنے دادا کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ مظہر علی ان کے صدیقی، دادا تھے نا آپا کامن کے بھائی جو تھے، مظہر علی صدیقی، مظہر صاحب، جی، وہ ان کو تو میں نے بھی دیکھا ہے، خوب اچھی طرح یاد ہے وہ مجھے۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی، وہ چوڑی دار پائجامہ پہنا کرتے تھے، بالکل اور کلف کا کرتا، مطلب بہت ہی وضع قطع کی ان کی وہ تھی شخصیت۔ بتائیے کچھ ان کے بارے میں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ یاد اچھا نہیں آ رہا ہے ان کے بارے میں۔ جی اچھا اچھا اچھا، اور آپ کے یہیں پہ جو ہے وہ چچا اکرم رہائش وزیر تھے، وہ تو ابھی میں بھی ملا تھا ان سے جب 84 میں آیا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، اکرم صاحب کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ اکرم صاحب کو کیا کہیں، خان بہادر شیخ ضیاء الحق صاحب کے بھانجے تھے، اور احسن ان کے والد کا نام تھا۔ یہ 4 بھائی تھے، مستحسن، محتشم اور مسعود اور اکرم، یہ 4 بھائی تھے۔ یہ جس مکان میں ندیم چچا اکرم تائی جان رہا کرتے تھے، جی جی، وہ مکان قاضی فضل الرحمان صاحب کی کورٹ تھی۔ اچھا 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 اچھا، جی، اس مکان کی کچھ تصویریں میں نے رکھی ہیں، باقی اب وہاں پہ جو ہاں ہے وہ مکان پھر بعد میں قاضی ریاض صاحب کے حصے میں آیا تھا۔ قاضی فضل الرحمان صاحب کی مطلب جو ترکہ ملا تھا، وہ مکان قاضی ریاض صاحب کے حصے میں آیا تھا، پھر قاضی اچھا ریاض صاحب سے وہ مکان۔ میرے تایا نے خرید لیا تھا، بتائیے۔ وہ قاضی ریاض صاحب سے میرے تایا نے، ظہور الحق نے خرید لیا تھا۔ اچھا، میرے والد کا نام مظہر الحق تھا، جی میرے تایا جی، کا نام ظہور الحق تھا۔ ظہور الحق صاحب جو ہے نا، وہ رفت آپا کے نانا ہوئے۔ اچھا اچھا اچھا، رفت
جو ہاں رفعت ہاں اسلم، اسلم بھائی کی جو جی زوجہ ہیں. اسلم بھائی، جی جی، ہاں، تو وہ مکان انہوں نے خرید لیا تھا پھر. وہ نہیں، وہ خریدا نہیں تھا، وہ تو ان کے طرف سے آیا تھا. جی، تو اب ہم وہاں پہ ایک اسکول چلا رہے ہیں اس میں. اچھا اچھا اچھا. وہ جی ان کے آپ عبداللہ کی. بتائیے. جی آپ عبداللہ کے حصے میں آ گیا تھا. آپام تو نہیں تھی ہماری تائزات بہن جی ضرور اللہ صاحب کی، تو جی ان میں ان کے حصے میں اور ان کی اکرم صاحب کی والدہ کے حصے، بہن کے حصے میں آیا تھا مور نعیمہ پھوپھی خاتون کے. نعیمہ. جی ہاں، جی ہاں. جی، کیونکہ وہ بیٹی تھی ظہور صاحب کی اور وہ ان کی بیوی تھی نعیمہ خاتون، جی تو اس لیے ان کے دونوں کے حصے میں آ گیا تھا. یہ تو پہلے یہ والا اس جو کے بعد ماحول تھا پھر یہ وہ جو ہے ماحول اور اب آج کا یہ ماحول جو ہے اس میں کتنا فرق ہو گیا ہے؟ یہ معلوم کر رہا ہے کہ پہلے جو ماحول تھا اس ماحول میں اور آج کے وقت کے ماحول میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق. اس وقت تو ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، آج محفوظ نہیں سمجھتا. ہوں. اور کیا کہیں، اس کو جو کرتا تھا وہ سوچ سمجھ کے کرتا تھا، سچ کرتا تھا. یہ نہیں کہ ویسے ہی اچھا کہہ دیا. اور صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اور بتائیے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور قطعی یہ دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ ہم منقطع کریں. اور بہت ایک زمانے کے بعد 84 میں آیا تھا تو دو بدو ملاقات ہوئی تھی. اس سے پہلے جب قاضی صاحب تشریف لائے تھے اسلام آباد تو ملاقات ہوئی تھی. اور حالیہ اس میں کچھ گزشتہ سالوں میں چھوٹا بھائی میرا ساتھ جو شارجہ میں تھا، اب وہ اسلام آباد میں ہے، تو وہ اس کی ملاقاتیں رہیں. اور ماشاءاللہ سے ایک 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 قاضی صاحب کو صحت کے ساتھ دیکھتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے سب سے. اور ہماری دعا ہے سب کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آمین آمین آمین. میں آپ کا پیغام کنوے کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں سن 84 میں آیا تھا یہاں پہ. ہاں، سن 84 میں آئے تھے. جی، اور سعد کے بڑے بھائی ہیں یہ، جو شارجہ میں جب آپ عائشہ کے پاس جاتے ہیں تو دبئی. ہاں دبئی جاتے ہیں تو وہاں سعد جو ہیں ہاں، ساتھ سے ہاں ان کے بڑے بھائی ہیں یہ. اچھا. تو کہنے کے سعد سے بھی آپ کی خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے، سعد بھائی سے. نہیں، ان سے جب میں پاکستان گیا تھا جب بھی تو ملاقات جی ہوئی. جب بھی آپ انہیں ملاقات ہوئی دعوت تھی. دے دیجیے آنے کی. آپ آئیے یہاں. جی انشاءاللہ اللہ تعالی میں ہمارے اور جب آپ آپ کے سے ملاقات ہوئی تھی جب میں پاکستان گیا تھا، جی بالکل ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. ندیم چھوٹے سے تھے. جی 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 بالکل ملاقات ہوئی تھی. بی بی تو خالہ، بی خالہ، جی یہ سب تھی. جی بالکل. عنایت ماموں، رضی ماموں اس وقت حیات جی تھے. ہاں، جی ہاں، جی ہاں. مجھے یاد ہے کہ ہم سکھر سے گئے تھے ہم کراچی، تو وہ ایک سکھر ایکسپریس چلتی ہے سکھر سے، تو وہ صبح صبح پہنچتی ہے کراچی 6-7 بجے. تو ہمیں ماموں عنایت صاحب ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے اسٹیشن پہ. اور وہ میں آپ کو بتاؤں 2 واقعات مجھے ان کے یاد ہیں. تو وہ جتنا اوور ویمنگ مطلب جو خوشی کا اظہار ہوا تھا، جو والہانہ ایک محبت میچول انٹر چینج ہوا تھا اس کا، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے. حالانکہ وہ 40 سال پرانی بات ہو گئی، آلموسٹ 39 ایئرس. اور پھر اس کے بعد ایک بار وہ یہاں آئے تھے انڈیا میں، مطلب انڈیا آئے تھے وہ 86-87 میں شاید آئے تھے. سعید بھائی بھی ساتھ میں تھے، سعید چچا. ہاں 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 ہاں. تو میرا خیال میں فوزیہ کی مجھے شادی کا یا کسی کی شادی کا وہ تھا. شاید
نہیں شادی کوئی نہیں اچھا تھی، نہیں، وہ تو فوزیہ ان کی کی تو بعد شادی میں تو ہوئی. ہاں ہاں، بعد میں ہوئی شادی. فوزیہ جی. کی تو بعد میں ہوئی. ٹھیک ہے، بہرحال. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب میں ان کو اس جگہ پہ لے گیا جہاں قاضی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پہ قیام فرمایا کرتے تھے اپنے حیات میں، تو مجھے آج تک یاد ہے. یہ دیکھیے 87 کو تقریباً 34 سال ہونے کو آ 34 رہا سال ہے. ہو گئے. ہاں 33 سال ہو گیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس سیدری کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے آنسو جاری ہو گئے ان کی آنکھوں سے، اور وہ خوب ان کو وہ مطلب وہ پرانی یادیں، وہ پرانی جو یادیں ہیں وہ تر و تازہ ہو گئی ہوں گی. وہ خوب روئے اس مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے طیبہ کو یاد کر کے. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں میں کتنی محبت اپنے بڑوں کے لیے تھی، اور وہ محبت جو مطلب وہ جو ویلیوز امبائب کی جاتی ہیں وہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہیں. تو وہ مطلب وہ جو چیز تھی وہ میں محسوس کرتا ہوں. مجھے آج تک وہ بڑی مطلب وہ اٹ از اے فریش اسٹل اے فریش ان مائی مائنڈ. بالکل صحیح ہے. اصل میں ندیم میں بھی یہ بتاؤں کہ جو تم نے کہا بالکل صحیح بات ہے. ہم نے اپنے بچپن سے مطلب جس وقت تم سے پہلی ملاقات ہوئی، یا اپنے جو اور دوسرے وہاں پہ ماموں تھے، یا ہماری والدہ کے جو ماموزاد بہن بھائی تھے، تو ان سب کے جی بارے میں ہم نے اپنی نانی سے اس طریقے سے ہمیں وہ بتاتی تھیں سب کے بارے میں، کہ وہ ہمیں جی جی ایسا جی. لگتا تھا کہ ملاقات نہیں بھی ہوئی بھی ہوتی تھی تو وہ ملاقات لگتا تھا کہ ان سب سے ملے ہوئے ہیں. اور ان سب لوگوں بس کی، ان سب رشتوں کی میں محبت جو تھی. میں میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہ فیس بک ملاقات ہو رہی ہے نا، یہ ورچوئل ملاقات، وہ ایسے ہی وہ دادیاں نانی جو ہے نا وہ ورچوئل ملاقات قصوں کے ذریعے سے کرایا کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی اور یہ جو ہے ابھی عائشہ جو لکھ رہی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی صحت کو جو ہے وہ اچھا رکھے، اور اگلے جب یہ حالات صحیح ہو جائیں تو کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ دبئی تشریف لائیں، شارجہ میں جی عائشہ ہاں جی کے اور عثمہ کے پاس. اور اس وقت میں جی جی ہم لوگوں کو مطلع کیا جائے، تو جو بھی سہولت کے ساتھ جا سکتا ہے تو وہاں پہ ایک جی جی ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے. بالکل یہ دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. تو یہ تاکہ جو حالات ہمارے اور ہمارے پڑوسی ملک کے آپس میں ہیں اس میں تو ابھی کوئی ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ ابھی کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم جو ہے وہ آ جا سکیں. لیکن اللہ کرے کہ وہ بھی جو ہے آگے چلتے ہوئے وقت میں ایسے جی حالات ہوں جی ہاں اور ہم جو ہے وہ جی ایک ہاں دوسرے کی طرف آ جا سکیں. بالکل. تو اب ندیم تم مجھے بتاؤ، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ سے تمہاری جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں، جی اور تم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اب جو ہے وہ مطلب امور جو ہے وہ کس حد تک تم جو ہے بھائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تم شیئر کر رہے ہو، یا ان ذمہ داریوں کو کتنا جی تم نے جو ہے وہ جو کیا منصب فرما رہے کی ہیں ہم؟ جو ذمہ ہاں داریاں ہیں. میں اب فوکس تھوڑا سا مطلب اس میں فریم میں دونوں کو لے رہا ہوں. ہاں ہاں. دیکھیے پچھلے 9 سال سے میں والد صاحب کی جو ذمہ داری مطلب ذمہ داری ہیں عیدگاہ کی امامت کی، تو وہ میں کر رہا ہوں. مطلب آپ کا یہ ماشاء اللہ. خادم کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایکچولی جو ہمارا یہ وہ ہے ایک منصب قضا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ہے پوسٹ. یہ پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں لوگ آپ کو سنتے ہیں اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں، اور اگر آپ ایماندار ہیں، اور آپ کنسرن شو کرتے ہیں ٹورڈز دا کمیونٹی. تو ہم ایک طرح سے ایک برج کا کام کرتے ہیں بٹوین دا کمیونٹی اینڈ دا ایڈمنسٹریشن. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مطلب ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں میں انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں، خاص طور سے خانگی اس پہ مسائل پہ، تو ان کو ہم آربیٹریشن کے ذریعے دور کر دیں. تو اس کو ہم نے ایک مطلب وی آر ٹرائنگ ٹو
رن دس پوسٹ ایز اے NGO. اس طرف کام کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے 3-4 ہماری وہ ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں جو والد صاحب دیکھتے ہیں اس کی. اب جیسے عیدگاہ کا وہ ہے تولیت ہے, تو اب اس کی ساری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے مدرسہ تجوید القرآن ہے, اس کی تولیت ہے, اس کی نظامت ہے, تو وہ ذمہ داری ہے. مسجد محلہ قاضی ہے, اور ایک اسکول اب شروع کر دیا ہے. ایک اسکول اور CBSE ہمارے یہاں کا ایک بورڈ ہے, سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن, اس سے ایفیلیشن کرا کے اس کو 10th 12th تک ہمارے یہاں تو وہ ہے نا, ابھی بھی کلاس 10th اور کلاس 12th پہلے ہائر سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری ہوتا تھا, تو وہ چلا رہے ہیں. اس کو چلانے کا مطلب وہ اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کا, ابھی 8th کلاس تک چل رہا ہے اسکول. تو یہ سب مشغلے ہیں. پھر اس کے بعد جو کاشتکاری ہے, باغ ہیں, اور اس کا کچھ وہ چل رہا ہے. کچھ زمینیں شہر کا حصہ بن گئی ہیں, تو اس کو اس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے. بس this is my job. ماشاءاللہ, this is my job and my dad is my boss. رائٹ. وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, تو آمین اللہ آمین. تعالیٰ وہ تمہارے سر پہ قائم رہیں. بالکل. اور تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ کیا کیا کر رہی ہیں؟ میں ملواؤں, لاؤں ان کو فریم میں. ضرور ملواؤ, بہت خوشی ہوگی سب کو. ہاں بینیش, میں آئیے کھانا کھا لیجیے, میں لیے چلتا ہوں آپ کو. پھر کر دیں ان کو. نہیں, آپ خدا حافظ نہ کریں. آپ کو بالکل میں وہیں کھانے کی میز پہ لیے. اچھا ٹھیک ہے. چلو آ جائے ذرا. یہ میری بڑی بیٹی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. اس کا نام بینش رکھا تھا ہم نے, لیکن ابو نے اس کا نام زینب رکھا ہے. اس کا ماشاءاللہ سے MBBS کمپلیٹ ہو گیا, اور یہ اب انٹرنشپ کر رہی ہے وہیں سے اپنے کالج سے. آج ہی آئی ہے یہ ابھی, بلکہ آج کے ابھی. نام پورا نہیں بتایا نا تم نے, تو تمہیں اب جب کمپلیٹ ہو گیا تو ڈاکٹر زینب ہیں یہ. جی ڈاکٹر زینب. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کے ساتھ جو ہے وہ مریم اس خدمت کے اوپر معمور رکھے, اور تمہارے نصیب اچھے کرے. آمین. چلو سلام کر کے جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابو سے اور کچھ بات کریں گے؟ بس وہ تمہارے سے جو ہے وہ لوگ تو چاہ رہے ہیں اب, لیکن وہ کھانا کھائیں. ظاہر ہے ان کا, مجھے یہ پتا تھا کہ ان کا وقت جو ہے وہ اب تمہارے یہاں 9:30 ہو گیا, کہ سونے کا وقت ہو جاتا ہے ان کا جلدی, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو نہیں وہ اتنے وہ کھانا کھائیں گے, تو اتنے میں. یہ میری دوسرے نمبر کی بیٹی ہے, اس کا نام ہے مریم. بتاؤ. ماشاءاللہ. یہ دلی میں ایک یونیورسٹی ہے, جامعہ ہمدرد. میں وہاں سے انجینئرنگ کری. یہ جامعہ ہمدرد سے بی ٹیک کر رہی ہے کمپیوٹر سائنس میں. اس کا 3rd ایئر اب پورا ہونے جا رہا ہے, اور 4th ایئر میں آنے والی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج کل کووڈ. وعلیکم السلام. یہ ہماری زوجہ, آپ ہماری بھابھی, ہماری بھتیج بہو. جی ہاں, جی میں تو آپ سے ملی ہوں. جی بالکل, مجھے یاد ہے اسلام آباد میں. وہ جو کھانا آپ نے کھلوایا تھا نا, اس کا ذائقہ آج تک بھی ہم یاد رکھتے ہیں. اچھا. جہانگیر ہوٹل تھا شاید. ہاں جہانگیر ریسٹورینٹ. ہمارے والد نے کھلوایا تھا, میں نے نہیں کھلوایا تھا, وہ ہمارے والد نے کھلوایا تھا. کہہ رہا ہوں ہمارے والد نے کھلوایا. جی ہاں بالکل. بھائی اتنے خوش ہوئے تھے وہ جب میں اور یہ پہنچے وہاں گھر پہ, بہت زیادہ. وہ تھی شاید فرد پھپھو تھی گھر پہ. ہاں. امی شاید کراچی گئی ہوئی تھی. جی امی کراچی گئی ہوئی تھی. جی ہاں.
تہمینہ تھی میری زوجہ، اور وہاں پہ راحت تھی، فرحت نہیں راحت۔ راحت، جی ہاں، راحت ہوتی تھی، جی جی جی۔ آج کل وہ کہاں ہے؟ راحت کویت میں ہے۔ اور آپ کے بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ بچے سب خیریت سے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ بہت اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف، آج کل لاک ڈاؤن میں مصروف ہیں سارے کے سارے، تو گھر سے ہی تو یونیورسٹیاں ہیں، گھر سے ہی ندرت کو کام ہے۔ لائیے ذرا۔ اچھا ندرت جو ہے، میں آواز اگر ندرت سن رہی ہوگی، وہ کیونکہ میں الگ کمرے میں بیٹھتا ہوں جب بات چیت کرتا ہوں، اور اچھا، وہ سب لوگ الگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کل زوم کر لیں گے پھر انشاءاللہ۔ ہاں، تو وہ جو ہے، میں کیا کہتے ہیں، وہ امی، بھائی جان اور میری بیگم اور بچیاں اور بیٹا اور اس کی بیوی، سب وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی کی اسکرین پہ جو ہے وہ سب اچھا سنتے ہیں اور اچھا اچھا دیکھتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی تو انڈیا آئیے۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ یہ میری تیسرے نمبر کی وعلیکم بیٹی ہے، السلام، جو دوبارہ ڈاکٹر MBBS بن کر رہی ہے۔ رہی ہے۔ یہ بھی MBBS کر رہی ہے، اس کا ماشاءاللہ فرسٹ ایئر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا میڈیکل کیا کالج نام میں ہے بیٹا؟ ایڈمیشن ہونے کے ساتھ، میرا نام سارا ہے، سارا ندیم۔ سارا، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تو کہاں ماشاء سے اللہ تھی اس نے MBBS؟ اب دہلی سے۔ یہ دلی کے پاس ایک شہر ہے فرید آباد، اچھا فرید آباد سے کر رہی ہے، الفلاح اچھا اسکول آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ۔ اچھا۔ وہ پپو کا جو کالج ہے، جی پپا ہاں کا۔ جی ہاں جی جی، اچھا عثما کے کالج سے۔ اس نے ماشاءاللہ 12th میں PCB میں ٹاپ کیا تھا بایو میں۔ ماشاءاللہ 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 95% مارکس آئے تھے۔ اس ماشاءاللہ۔ کے اور مارکس جو کاٹے اس انہوں سے نے؟ جو بڑی ہے، جو انجینئرنگ کر رہی ہے، جی وہ اس سے جو بڑی بہن ہے، اس نے بھی، یہ دونوں جو ہیں 95% مارکس سیکیور کر کے انہوں نے کلاس 12 پاس کیا تھا ماشاءاللہ۔ اچھا، صحیح۔ ابو کھانا کھا لیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ہمیں جو ہے وہ جی ندیم تھوڑا سا گھر کا بھی دورہ کرا دو اپنے۔ ہاں، گھر کا دورہ کیجئے۔ دیکھیے ابھی ہم آپ نے جب آئے تھے، رینوویشن بھی دیکھی ہم نے۔ ہاں دیکھیے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جب آپ تشریف، میں اب آپ کو کراچی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ ہمارے گھر کا پرانا آرکیٹیکچر تھا۔ ہاں بالکل۔ یہ اس طرح کے جو وہ ہے، یہ مطلب اس طرح کے وہ بنے ہوئے تھے گھر میں، چاروں طرف در بنے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں بالکل گھر سے باہر۔ جی دیکھیے یہ جو ہے، یہ گھر کی انٹرنس ہے، یہ باہر کا راستہ ہے، سڑک ہے۔ تو یہ ہمارا میں وہ ساتھ میں جو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ تم میسج نہیں دیکھ رہے، کہ تمہاری بچیوں کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، سب لوگ تمہیں مبارک، اللہ اتنی جو ہے وہ ہونہار بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آمین آمین۔ دیکھیے یہ جو ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو پھاٹک کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو اب یہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں، پھاٹک سے ہم انٹری کرتے ہیں، تو یہ جو ہے، ہم پھاٹک سے انٹری کرتے ہیں، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ سب بالکل وہی ہے پرانا۔ اب یہ یہاں سے جو ہے تھوڑا سا چینج ہوا ہے، یہ انٹر کرتے ہی سامنے جو ہے، انٹر کرتے ہی سامنے جو ہے وہ ایک سیدری ہوا کرتی تھی، جس میں بالکل اسی طرح کے در تھے جیسا یہ در ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا۔ اور پھر اس کے مجھے اندر یاد ایک ہے، روم میں تھا۔ بیٹھا تھا، آ کے پھپھیاں ہاں تمہاری وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس، اور قاضی صاحب کے پاس وہیں تخت پہ بیٹھا تھا۔ وہ بہت بڑا سا ایک تخت وہاں بچھا رہتا تھا۔ بالکل۔ تو اب
اب وہ اس کو جو ہے یہ ایک بڑا روم بنا لیا وہ برآمدہ ختم کر کے, اچھا اور یہ ایک بڑا روم بن گیا. یہ اس کا جو ہے وہ انٹرنس ہے, یہ وہ روم ہے جس میں ہم بیٹھ کے ابھی بات کر رہے تھے. صحیح صحیح. تو یہ تو مینلی ایک یہ کمرہ وہ یہ, لاؤنج ٹی وی لاؤنج یا لاؤنج سٹنگ لاؤنج بن گیا. جی ہاں جی ہاں, یہ لاؤنج ہو گیا. ایک کمرہ یہ تھا, یہ بھی اس زمانے میں سیدری تھی, تو اچھا یہاں پہ جو ہے وہ مسہری وغیرہ بچھی رہا کرتی تھی. مطلب پہلے زمانے میں جو ہے وہ سیدریوں کا مسہریوں کا ہی وہ تھا. تو اب یہ جو ہے ایک بیڈ روم بن گیا, ایک اس میں سٹنگ وہ بھی ہے. یہ سب ایسے ہی اجاڑ پڑا ہوا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ہماری امی کا روم ہے, اچھا اور یہ سب امی اور میری بیٹی ہیں یہاں پہ. اچھا امی آپ کو دعوت دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں انڈیا آ جاؤ. اچھا جی, بہتر. گھر سے اپنے انشاءاللہ کراچی سے. اللہ تعالیٰ وہ ساتھ دوسرے خیریت روم. کے لے کے آئے اور خوشیوں میں جی لے کے آئے. بالکل بالکل. یہ صاحب ہمارا غریب خانہ تھا. یہ سامنے وہ ہے جو ہماری مطلب ہر وقت خواہشوں کا مرکز ہے کہ کیا اچھے سے اچھا اچھا کھانا یہاں اچھا ملے گا کھانے کے لیے. صحیح تو یہ وہ ہے سب گھر. صحیح 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 صحیح. جی ابو فارغ ہو گئے ہیں. اگر آپ ہاں مطلب ہم تو بات کرتے رہے, ان سے سنتے رہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے, انہی کو سننے کے لیے. یہ پوچھ رہے کہ آپ کو بات کرنے میں کوئی دقت, کوئی عذر تو نہیں ہے؟ آئیے. نہیں, وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اچھا, بہت ہمارے لیے بہت جو ہے وہ اعزاز ہے. اب جو ہے وہ قاضی صاحب سے کہو کہ قاضی طفیل صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. اصل میں ندیم چچا ایک میٹنگ پھر اس پہ رکھتے ہیں, اور آپ مجھے جو ہے اب کے وہ دیجیے گا ہنٹس, تو میں پہلے سے ان کو ان کی میموری سب اس کو فریش کروا دوں گا. وہ سب ان چیزوں اچھا کو نوٹ کر کے رکھیں. اچھا 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 صحیح. اور کچھ تو بتائیے. کیا پوچھنا؟ کچھ بھی قاضی طفیل صاحب کے بارے میں, قاضی ریاض صاحب کے بارے میں, قاضی فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. قاضی ریاض صاحب یہ بتلایا کرتے تھے کہ ہمیں بھائی صاحب نے یعنی یہ تو آپ عائشہ کئی صحیح بار کہہ رہی بتا ہے کہ چکے. کچھ گھوڑوں کا قصہ بھی کے لیے پوچھنا. لڑ رہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہا ہوں عائشہ نے اچھا یاد کرایا ہے کہ گھوڑوں کا قصہ بھی کچھ سنوانا. اچھا ہاں, وہ یہ کہہ رہے گھوڑوں کا بھی بڑا شوق تھا قاضی ظفر صاحب کو. وہ ہاں بتائیے بہت تھا گھوڑوں کا شوق تھا بہت. کون سے گھوڑے تھے, کیا تھا آپ کو بھی سواری کر. وہ سنائیے, وہ یہاں سے جمعہ کی نماز پڑھا کے اور وہاں رامپور چلے گئے تھے 20 منٹ میں. تو وہ رامپور میں مولوی سعید صاحب سے ان کی شادی تھی, تو وہاں سے شرکت کرنی ہوئی, اور یہاں جمعہ ہوتا تھا 1 بجے, اور وہاں 1 بجے روانگی ہوتی تھی. وہاں بھی جمعے کے بعد 1:15 بجے روانگی تھی. تو 1 بجے نماز پڑھنے کے بعد نانے ابا فرمایا کرتے تھے کہ سائز سے کہا کہ بھائی گھوڑا یہاں تیار رکھیے مسجد کے دروازے پہ. تو وہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو گھوڑے تھے کان میں کچھ کہا کہ 40 منٹ میں رامپور پہنچنا ہے. اچھا, اور ویسے تو کتنا وہ فاصلہ تھا؟ گھوڑی جو ہے 20 ایسی لگی 25 کلومیٹر ہے جامع مسجد سے اچھا وہ رامپور. یہ بیچ میں وہ مجھے پتا کیسے چلا. نانے پا کا پیر کا ناخون جو ہے
बिल्कुल सूख रहा था और उड़ रहा था वो था। मैंने एक रोज पूछा, मैंने कहा ना अब्बा जी ये क्या हुआ? कहने लगे कौन जरा सुनाया। कहने के भाई घोड़ी को वहां जाना था और हमने उससे कहा कि ये 20 मिनट में जामू पहुंचाना है। वो स्त्री ऐसे भागी कि हमारा जूता जो है जमीन से लगता चला गया और वो जूता कटने के बाद ये नाखून उतर गया और उससे और घोड़ी के सीने के बाल जो है वो सारे उड़ गए। यानी अच्छा। वो इस तरीके से गई और पहुंची। मतलब इतना स्ट्रेच किया उसने हाँ हाँ, घोड़े कि ने कि हवा वो से वो जो उसके, है, हवा से उसके बाल जो है वो। हाँ वो नहीं, इतना पैर उसके स्ट्रेच करती थी कि उसके पेट जो है वो जमीन से टकराता था। अच्छा उसके कान अच्छा में कहा अच्छा उन्होंने अच्छा बस। अच्छा। अच्छा, पहले देखिए मैं आपको बतला दूं, पहले ना कंक्रीट रोड्स तो होती नहीं थी, हाँ बिल्कुल। ये कच्ची रोड्स होती थी। तो कच्ची रोड्स में ना जो मतलब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो चलती थी, तो बरसात में तो उसमें ना पहिए के निशान हो जाते थे गहरे गहरे। तो जैसे घोड़े का पैर उसमें जाता है तो वो बिल्कुल मतलब जमीन के हमवार उसका पेट हो जाता है। हम्म। तो काजी जफर साहब बड़े शौकीन थे साहब, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट राइडिंग, और बड़ी आला नस्लों के घोड़े उनके यहाँ रहा करते थे। वो एक घोड़ी थी, क्या नाम था उसका, खुर्शीद पैकर एक तो मुश्तरी थी जी। और एक परी पैकर जी। और एक फलोरा। अच्छा, अ, लिए साहब घोड़ों की भी बात हो गई। अच्छा। ए- उनसे एक दफे क्या कहते हैं। मामू हादी घोड़ी मांग के कहने मुझे जाना है मामू। तो वो जनाब क्या कहें, चलो भाई। मामू हादी जो थे हाँ हाँ वो हाँ हाँ खाला मुशर्रफ के बड़े भाई। हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जनाब क्या कहें, सफेद घोड़ी। तो जब नाने पाने पूछा भाई कौन से घोड़ी ले गए आदि के साथ, सफेद ले गए। क्यों थी सफेद? दूसरी देते कि नहीं वो तो जिद करके लेके गया है। कहने लगे भाई खुदा खैर करे, वो तो फेंक के आ लेगी। और वो क्या ये कह करेगी? ही रहे थे नाने पा फेंक देगी, कहीं गिरा देगी। कहीं गिरा अच्छा देगी अच्छा। और आ लेगी। तो वो भागी भी आ रही। मैंने कहा भाई कहीं फेंक के आई है तो आदमी भेजे। तो मामू हादी जो थे वहां से पड़े थे, टांग टूट गई और वो क्या कहें पलंग पे उठा के लाए उनको। वो लंग अच्छा करके चलते थे, जो हमने अच्छा अच्छा देखा उससे बहुत लंग करते चलते अच्छा थे। अच्छा। नदीम, घोड़ी भी कहना काजी मानती। साहब से पूछो कि काजी तुफैल साहब की साहबजादी थी एक नफीसा खातून, उनके वो बच्चे भी एक मौजूद घोड़ी हैं जो इस थी वक्त, देख रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि उनके बारे वो में भी कुछ बताएं। ये पूछ रहे हैं काजी तुफैल साहब की, कोई काजी तुफैल साहब की साहबजादी थी नफीसा खातून। हाँ काजी तुफैल साहब की कोई साहबजादी अकील थी मोसमी साहब नफीसा की बहन खातून। छोटी। तो रदिया जी। थी। अकील मोसमी अकील साहब की छोटी अकील बहन। साहब की बहन। अकील साहब की बहन जो थी। एक तो रजिया, रजिया वो है खाला, एक नफीसा बता रहे हैं। क्या वो कराची में नहीं रहती? कराची में ही, रदिया कराची तो में। इनका इंतकाल हो अच्छा गया अभी पिछले साल। अच्छा 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 उनकी उमैर भाई की नजमा बाजी की अच्छा वालदा। अच्छा। वो नफीसा के नाम से नहीं ये पहचान पाएंगे, उनको तो अच्छा। शायद नन्नी भी कहते थे। हाँ, नन्ही नन्ही भी भी। कहते थे। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नफीसा नाम था। जी। उनके बारे में कुछ वो कह रहे हैं, उनके बच्चे भी ये देख रहे हैं आपको। हाँ तो उनसे, वो तो मुझे याद है, मैं उनसे मिला था जब 2000 में मैं गया था, तब मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी मुलाकात। हम्म। तो क्या कहते हैं, काजी साहब का जो बचपना है, अख्तर भाई, भाई सुल्तान का, वो कुछ बताएं कि जी। उस वक्त की उसमें जो है बचपने के उसमें जो उन्होंने देखे अपने चीजें घर में। आप अपने बचपन के कुछ वाकयात कुछ याद हो तो बताइए।
ندیم शाह मुझे ये होमवर्क करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब आप रखेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह मतलब आप मुझे ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हिंट कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह वो, क्योंकि अब अब्बू जान को सही थोड़ा सही सा उसको रिकॉल करना पड़ता है। सही। तो और कोई हम बात? जो है वो क्या कहते हैं, इजाजत लेंगे। हाजी तुफैल साहब जी जी। लड़ा करते थे ज्यादा। क्या चीज? जी जी क्या कह रहे? कुछ कहना चाह रहे थे फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा जी ये बता रहे थे काजी तुफैल साहब थाना भवन भी बहुत रहे हैं। हाँ, वो बताया था उन्होंने पहले के वो थाना भवन मूव हो गए थे फिर। जी आखिर आखिर का जो वक्त था वो थाना भवन गुजरा है। और उनका इंतकाल किस सन में हुआ था? उनका इंतकाल कब हुआ काजी तुफैल साहब का? नहीं, काजी जफर साहब से पहले हो गया था। ये बता रहे हैं काजी जफर साहब के इंतकाल से पहले हो गया था उनका अच्छा इंतकाल। 64 से भी पहले। जी हाँ जी। सही सही सही। और काजी रियाज साहब का वहीं हुआ पाकिस्तान में। हाँ, वो तो सन 71 में हुआ। हाँ वो अब ये बता रहे थे अब अब्बूजान के वो एक हफ्ता बाद तशरीफ लाए थे वहां से पाकिस्तान से आए थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, काजी जफर साहब के काजी इंतकाल जफर के साहब बाद। के काजी जफर साहब के इंतकाल। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। अच्छा, वो नैयर बाजी जो है काजी तुफैल साहब की जो पोती हैं वो बता रही हैं कि उनका इंतकाल पार्टीशन से पहले ही हो गया था काजी तुफैल साहब का। हाँ हाँ ये मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सन 47 में बता रहे हैं कि सन 47 में हो गया था। काजी तुफैल साहब का इंतकाल सन 47 में ही हो गया। जी सन 47 में हो अच्छा, गया। आयशा ने याद कराया है कि जिन्नात का किस्सा भी जो है वो कोई सुनवा दो। हाँ हाँ वो काजी जफर साहब का वो क्या था किस्सा वो हूर वाला। हूर वाला कौन था? वो जो पीर जी खलील से बताया था कि वो 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 थे ना कोई वो मुल्ला निजामुद्दीन जिन्होंने कह दिया था कि मेरी उम्र तुम्हें लग मतलब अल्लाह मेरी उम्र तुम्हें दे दे। मुल्ला निजामुद्दीन था या क्या नाम था उनके पीर भाई जो थे। शाहजी निजामुद्दीन। जी ये वाकया सुनिए नदीम शाह। शाहजी निजामुद्दीन थी और का तबीयत ज्यादा खराब थी और वो आए तो शाहजी निजामुद्दीन को जब वो हो गया तो उनके लड़के बुलाने के लिए आए थे नाने पाक कि मेरी लड़कियों की शादी है और बारात आ गई, निकाह आप पढ़ेंगे। यहाँ देखा तो उनकी हालत ज्यादा खराब थी, बीमार थे। तो वो जनाब क्या कहें कि और अपने लड़कों से कहा कि भाई अपनी बहनों का निकाह करवा दो और रुखसत कर दो। मैंने आने कहा सफर ठीक हो जाएगा जब आप। तो जब उनकी तबीयत ठीक हो गई 1-2 दिन में तो वो वहाँ चले गए। तो शाह साहब के पास काफी दिनों तक नहीं आए। उनके लड़का आया तो उससे पूछा भाई शादी नहीं है, निजामुद्दीन नाम तो मेरा शाहजी जी निजामुद्दीन। तो वो वहां से कहने लगे वो तो जब यहाँ से गए थे उससे अगले दिन इंतकाल हो गया था उनका। अच्छा तो वो ये दुआ मांगी थी कि मेरी तो जरूरत नहीं, जफर की जरूरत है, मेरी जितनी जिंदगी है वो इसे दे दो। अच्छा तो ये इस तरीके से
شاہ صاحب جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. نانے صاحب نانے پر ٹھیک ہونے وغیرہ. تو ایک وہ نانے ابا نے سنایا تھا کہ ہم لیٹے ہوئے تھے تو ہمارے پلنگ پہ کچھ آہٹ ہوئی تو منہ کھول کے دیکھا تو وہ کیا کہیں تو ایک عورت بیٹھی. تو بھی تو کون؟ کہنے لگے میں حور ہوں جنت کی. یہاں کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حصہ تمہارے ساتھ لکھا ہے جنت میں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کی عمر بڑھا دی، تجھے اگر دیکھنا ہے تو وہاں دیکھ لے جا کے. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. تو اس کے بعد وہ چلی گئی. تو یہ اس طریقے سے واقعات میں نے وہاں بیٹھا رہتا تھا سنتا تھا. وہ بھی تو بتا دیجیے جب آپ ان کے پاس رات کو آپ ان کے پاس ہی سویا کرتے تھے اور وہ آپ سے یہ کہتے تھے کہ ڈرنا مت، وہ کیا واقعات؟ میں چھوٹا سا تھا، میں کہتا تھا آپ کے پاس ہوں گا، وہ گود میں اٹھا کے مجھے لے جایا کرتے تھے. اور کہتے تھے بھائی تیری آنکھ کھلے گی تو ڈریے نا. تو میں ڈر کی وجہ سے منہ ہی نہیں کھولتا تھا. بس ساری رات جیسے دن میں جھاڑتے تھے لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کو جھاڑ رہے ایسی آوازیں آتی رہتی. تو پیر جی خلیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ رات کو بھی جھڑوانے آ جاوے. کہنے بھائی ان کا حصہ تو رات ہی تو ہے، وہ رات ہی تو ہمیں کہتے کسی کو کچھ نہیں. اچھا وہ واقعہ سنا دیجیے، وہ جو ایک سانپ مار دیا تھا کسی ملازم نے. وہ گاؤں میں تھے، یہ رامپور منیاران کے پاس گاؤں ہے، شہر پور ماتی مکان ہے. تو اس مکان کے باہر مسلح پہ بیٹھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. وہاں سے سانپ آیا ایک. اب اس کو سانپ کو اگر روشنی دکھاتے تھے تو وہ روشنی پہ الٹتا تھا. تو اسے اس نے روشنی دکھائی اور روشنی دکھانے کے بعد وہ سانپ واپس ہوا اور اس نے مار دیا. اور مارنے کے بعد اسے مار ڈالیا. تو جب نانے نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تھا یہ، روشنی کیسی تھی؟ کہنے جی سانپ تھا. پھر کہ میں نے اسے روشنی دکھائی وہ واپس آ. کیا کہنے مار دیا، میں نے مار ڈال دیا. ارے مجھے کاٹتا، کیوں مارا اسے؟ اٹھا کے لا. وہ اٹھا کے لایا اور نانے ابا نے اسے ایک تختے پہ رکھا اور 3 مرتبہ اس پہ پانی ترایا اور اس کا اپنا دوپٹہ سر سے اتار کے اس میں اسے لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس تختے سمیت مجھ سے کہا کہ اٹھاؤ اسے اور میں کھیت میں لے جا کے اس کے قبر بنائی، وہاں اسے دفن کیا. کہنے لگے ہمارا ارادہ صبح کو گھر جانے کا تھا، اب 3 دن تیرے وجہ سے رہنا پڑے گا ورنہ اس کا کنبا جو ہے تجھے جینے نہیں دینے کا. یعنی وہ اور کوئی سا مخلوق تھی سانپ کی شکل میں آ گئی. تو 3 دن وہاں نانے پا اس کے رہے اور یہ کہا اپنے گھر نہ جائیے، یہیں رہیے. 3 دن کے بعد کہا کہ جا بھائی جا،
ہم جا رہے وہ ہیں. کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ اس نے غلطی سے اس کو مار دیا, اس کا مطلب ارادے سے نہیں مارا. جب وہ مخلوق سوال کرتی تھی تو اس کو یہ جواب دیتے تھے نا. ندیم چچا بہت ساری جو وہ ہے نا ہاں ہاں میموری ہاں وہ ظاہری بات چیزیں ہے. اچھا کچھ تو اگر پوچھو کہ ان کی یادداشت میں ہو کہ جو قاضی ریاض صاحب کی جو زوجہ تھیں ہماری نانی سیدہ خاتون, جی ان جی کے بارے میں کچھ جو ہے ان کی کس طرح کی تھی طبیعت, ظاہر ہے آتی تھی یہاں رہتی ہوں گی یا وہاں ملاقات جو ہے وہ سلطان بھائی کی ظاہر ہے ہوئی ہوگی. چچی کے بارے میں معلوم کر رہے, چچا ریاض صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھیں, صحیح نا. جی جی جی, کہ ان کے بارے میں کچھ کوئی یہ چیز صحیح ہے کہ حکیم حسنین صاحب کی بہن تھی. جی ہاں جی ہاں, ان کے بارے میں تو زیادہ میں انہیں باہر رہتے تھے, دلی رہتے تھے وہ تو جی چزاریا. چلو ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ ایک جو ہے وہ جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے ایک اس کو پلان کریں گے پہلے سے. جی اور ہاں جی ہاں جی ہاں. بھائی سلطان اختر صاحب ایکچولی سے جو ہے وہ ایکچولی ہم پھر اس میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں میں نوٹ کر لوں گا, آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا, تو میں بالکل ان صحیح ہے. چیزوں کو پھر اس کی جو وہ ہے نا, تو کبھی کبھی جب ہاں ہاں جیسے ظاہر صبح ہے میں ظاہر بیٹھتے ہے. ہیں یا جب فریش ہوتے ہیں تو بہت بالکل ساری صحیح ہے. چیزیں یادداشت میں سے نکل کے آتی ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن بہت جو ہے وہ شکریہ تمہارا بھی اور بھائی سلطان اختر صاحب کا تو خصوصی طور پہ کہ انہوں نے اتنا وقت جو ہے وہ دیا. آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بہت. جی اور ہماری طرف جی سے سلام جو ہے وہ بہت سب کی طرف سے جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اس وقت, مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, اور ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں. لیکن ظاہر ہے ان کو ابھی یادداشت اس طریقے سے چیزیں وہ نہیں ہو پا رہی, تو ہم جو ہے وہ جی ہاں انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ایک سیشن قاضی صاحب کے ساتھ رکھیں گے جس میں ہم جو ہے وہ ہاں انشاءاللہ مزید ان کی یادداشتیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ استفادہ کریں انشاءاللہ گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اور والدہ کو بھی اپنی اور بیگم کو اور بچیوں کو بہت سلام اور دعا حسب جی مراتب ضرور. دینا, اور آپ سب بھی لوگوں میری, کی طرف سے جو ہے وہ سلام. آپ کہیے. میرا سب کو سلام کہہ دیجیے گا. جی وعلیکم السلام. بہت وعلیکم محبت آپ السلام کی کہہ اور رہے, بہت شکریہ. ان کو بھی کہہ اللہ دیجیے تعالیٰ آپ سلام, کو خالہ کو, ہاں, اختر, ان کی والدہ کو, اختر خالہ کو. اختر خالہ کو بھی. جی ضرور. میرا بہت بہت سلام کہنا خالہ جان کو, جی آپ ضرور کی ضرور. والدہ. جی ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان سب کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم رکھے. آمین آمین. آمین. بہت بہت شکریہ, اور تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور ہم جو ہے وہ قاضی صاحب کی جو ہے وہ یادداشتوں سے مستفید ہوتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ.